بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس ماتھے پر بال آتے ہوں اس مرد کی 3 شادیاں ہوتی ہیں۔ جس مرد کی آنکھیں کالی سیاہ ہوں ایسے مرد کی شادی ایک ہوتی ہے۔ جس مرد کے ماتھے پر بال گر رہے ہوں وہ بہت جلد کامیاب ہو جاتے ہیں۔ گوری عورت سے شادی کرنا مرد کی عمر میں کمی لے آتی ہے۔ سانولی عورت سے شادی کرنے سے مرد جلد بوڑھا نہیں ہوتا۔ اگر تمہاری ناک لمبی ہے تو تمہارا عذاب ہی اتنا بڑا ہوگا۔ تمہارے کان چھوٹے ہیں تو تمہاری یادداشت اچھی ہوگی۔ تمہاری مونچھیں بڑی ہیں تو تمہاری مردانگی بہت کم ہوگی۔ نیند جلدی آ جاتی ہے تو سمجھ جاؤ تمہاری یادداشت کبھی کم نہ ہوگی۔ رات کو سوتے وقت جھٹکے لگیں تو سمجھ جاؤ دولت آنے والی ہے۔ گھر میں بکریاں پالنے سے کبھی غربت نہیں آتی۔ گھر میں طوطے پالنے سے گھر میں فاقہ کشی آنے کا خطرہ رہتا ہے۔ تمہارے دانت کو کیڑا لگ گیا ہو تو سمجھ جاؤ غربت آنے والی ہے۔ تمہارے پاؤں کے ناخن جلدی بڑے ہوتے ہیں تو تمہاری عمر لمبی ہوگی۔ جس مرد کی بیوی خاموش رہتی ہے اس مرد کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے۔ جس مرد کی بہنائی کمزور ہوتی ہے اس مرد میں عام مرد سے زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ جس مرد کی آواز بھاری ہوتی ہے وہ مرد دل کا اتنا ہی ہلکا اور روئی جیسا ہوتا ہے۔ گھر میں کبوتر پالنے سے گھر میں لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں۔ روٹی کھا کر پانی پینے سے مرد کے بال جلدی گرنے لگتے ہیں۔ زیادہ میٹھا کھانے سے مرد کی یادداشت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کم عمر میں شادی کرنے والا مرد بہت دیر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ جس مرد کی بہنائی تیز ہوتی ہے اس کی عقل انتہائی کمزور اور ناقص ہوتی ہے۔ جلدی دولت مند ہونا چاہتے ہو تو عورتوں کی صحبت سے دور رہو۔ بے وجہ دل کا اداس ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ خوشیاں آنے والی ہیں۔ بے جا دل کا خوش ہونا اس بات کی علامت ہے کہ دکھ آنے والا ہے۔ اچھے صوفی کے لیے جو کچھ گزر گیا وہ ناقابل ذکر ہوتا ہے، جبکہ اس کا فکر اس کے حال میں مشغول ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں انجام کا فکر بھی نہیں آتا۔ دنیا ایک بوجھ ہے، اسے اٹھاؤ گے تو کھو کر رہ جاؤ گے۔ اس دنیا سے فرار اختیار کرو، تمہاری نئی سوچ تمہارے انتظار میں کھڑی ہے۔ جتنی باتیں اب تک ہم نے کی ہیں خدا کی عنایتوں کے بغیر ہی ہیں۔ خدا اور اس کے محسوس بندوں کی عنایتوں کے بغیر اگر کوئی فرشتہ بھی ہے تو اس کا نام اعمال سیاہ ہے۔ جب تک انسان کو احساس اسے آزار کی طرف نہ لے جائے تو وہ مردہ دل رہے گا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے تمام دکھ درد اللہ کے حضور پیش کر دے۔ اے آمین۔ ہوا آنکھ سے پوشیدہ ہے، غبار اور پتوں کے ہلنے میں اسے دیکھ لو کہ وہ دائیں جانب سے چل رہی ہے یا بائیں جانب۔ پتوں کی حرکت حال بتا دیتی ہے۔ جو بندہ زندہ مشکوک سے واصل ہو وہ مردہ کو کب آغوش میں لیتا ہے۔ اسی طرح روحانی خوشی پانے والا دنیا کی چھوٹی خوشی کی پرواہ کب کرتا ہے۔ آخرت کے معاملے میں صرف کارآمد عقل ہی سے کام لیا جا سکتا ہے، ورنہ پرخلوص جہل چلاکی کی عقل کے مقابلے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تیرے خیالات امیدوں کی مکھیاں تیرے احوال کی طریقی جو کہ تیرا زخم ہے اس پر بیٹھ چکی ہیں۔ اگر مرشد تیرے زخم پر مرہم لگا دے گا تو تیرے درد کو سکون میسر آ جائے گا۔ جب تک زمین کھودنے سے بدنما اور نہ ہو اس وقت تک پھولوں کی کیاری اور گیہوں کا کھیت کیوں کار بن سکتا ہے۔ اے بے خبر، آہستہ آہستہ اہل اللہ کے دن کے نور سے مانوس ہو تاکہ ان کے کمالات سے فیض حاصل کرو، ورنہ تو چمگادر کی طرح نور سے ہمیشہ کے لیے محروم رہ جائے گا۔ لیکن تجھ سے میری بات کڑوی لگتی ہے، میرے ڈرانے سے تجھے نیند گھیرتی ہے صاحب۔ آخر تھوڑی دیر کے لیے جاگ جا، اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا۔ جب سننے والے ناہم اور بیوقوف ہوں تو نکتہ فرار اختیار کر لیتے ہیں، جب سننے والے میں حمیت نہ ہو تو خاموشی بہتر ہے۔ جن کے دل کھوٹ سے بھرے ہوتے ہیں اور جن کے دل میں منافقت بری ہوتی ہے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہوا کرتی۔ انسان کا جسم اسی کا فرعون ہے، وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے گھر میں نازوں سے پل رہا ہے۔ یہ دنیا اوپر سے نیچے تک گہری پریشانی میں ہے، صرف محبت کی مہک سے ہی یہ پریشانی رفع کی جا سکتی ہے۔ اگر اللہ کسی کو اپنے دربار سے دور کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ دربار کی قدر معلوم ہو جائے۔ جب جدائی کی سزا ملتی ہے تو وصل کی قدر ہوتی ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے انسان کو اپنے اندر کی سختی کو نرم کرنا ہوگا، تب جا کر انسان کا ایمان مضبوط بنے گا۔ وہ علم جس میں حقانیت کی روح نہ ہو اور مغز لفظی ہوں وہ بے جان ہوتا ہے، دینے والے نہ ہوں تو فنا ہو جاتا ہے۔ حق اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے قابلیت ضروری نہیں،
جب اطاعت اور عقل کی توفیق اللہ دیتا ہے تو قابلیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے کاموں میں لگنے کی وجہ سے رزق کی کمی کا اندیشہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ شیطان تمہیں فکر سے ڈراتا ہے، مگر نظر ہمیشہ نتیجے پر ہونی چاہیے۔ اس جہاں میں نوری اور ناری لوگ پانی کی موجوں کی طرح آپس میں ٹکراتے ہیں۔ نوری صلاح کی موجوں کو ابارتے ہیں اور سینوں سے کینوں کو نکالتے ہیں۔ اس کے برعکس ناری محبتوں کو تاؤ بلا کرتے ہیں۔ محبت کروڑوں کو مٹھاس کی طرف کھینچتی ہے اور عداوت میٹھے کو تلخ بنا دیتی ہے۔ عاشق کی عید محبوب کا دیدار ہے، اور یہ دیدار اسے دنیا میں 2 مرتبہ ملتا ہے۔ پہلی بار جب اس کی مے مر جاتی ہے اور دوسری بار جب وہ خود مر جاتا ہے۔ خواہشات نفسانی کے زکام کو دفع کر عاشقوں کی صحبت میں جب عالم غیب کی خوشبو سونگھ لے گا تو روح عالم غیب کی طرف کھینچے گی، اور آخرکار سینے میں تلجیاں رب کا ظہور ہوگا۔ احمد بندہ دنیا کے مزے لوٹتا رہتا ہے اور پھر ایسے وقت فکر کرتا ہے جب فکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ برے اعمال کرنے سے اچھے اعمال بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حسن نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ اگر دنیا میں عیب دار چیزیں نہ ہوں تو سب بیوقوف تاجر بن جائیں، پھر تو سامان پہچاننا بہت آسان ہو۔ جب کوئی عیب نہ ہو پھر کیا اہل اور کیا نا اہل۔ ہنستے ہوئے کوئی فقیر تمہارے پاس مانگنے آ جائے اور تمہارے پاس دینے کو کچھ نہ ہو تو سمجھ جانا تم دولت مند ہونے والے ہو۔ نفس اگر اچھا ہوشیار ہے مگر جب دنیا اس کی قبلہ ہو تو اسے مردہ سمجھ لو۔ دنیا دار کتنا ہی زیرک بیدار مغز ہو، مگر جب عقبہ سے غافل ہو تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی عقل اور دل کو مادی اشیاء کی محبت سے پاک کر لو تو نظام ہضم کے بغیر تازہ غذا میسر آ جاتی ہے، جیسے حضرت مریم کو ملا کرتی تھی۔ اس لیے مزاج بدلنا شرط ہے۔ اے عقل مند، تو صاحب دل ہے، تو درجہ کمال تک پہنچ جانے کی وجہ سے زہر بھی کھائے گا تو وہ تیرے لیے شہد کی طرح میٹھا ہوگا۔ املوک ایسا پھل ہے جس میں دولت پوشیدہ ہے۔ بیوی کو روز املوک یعنی جاپانی پھل کھلایا کرو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ انسان اپنی رفعت اور بلندی کو نہیں سمجھ پایا۔ وہ اشرف المخلوقات پیدا کیا گیا تھا مگر وہ ادنا مخلوق بن گیا۔ 100,000 کائنات انسان کے اعلیٰ مقامات پر حیران ہوتی ہے، مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ انسان خود اپنی کوتاہی سے ایک ادنا مخلوق کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے۔ کیا تو نے ایسا بیج دیکھا ہے جو زمین پر گرا ہو اور نئی زندگی کے ساتھ نہ ابھرا ہو؟ تو پھر تجھے اس بیج پر کوئی شکوہ اور شکایت ہے جس کا نام انسان ہے۔ اگر اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو رات کو کچھ بیج پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح پی لیں، یادداشت کم ہونے لگے گی۔ تو نہار منہ کوئی مفید رس چکھ لیا کریں، یادداشت بہتر ہو جائے گی۔ گاجریں کھانے سے جسم میں خون کی پیداواری صلاحیت بڑھتی ہے۔ جگر کی سوجن ختم کرنے کے لیے سیب شام کے وقت کھایا کریں، یہ بہت مفید ہے۔ جو لوگ زیادہ تر مالٹا کھاتے ہیں وہ معدے کی تیزابیت سے محفوظ رہتے ہیں۔ جسم میں آئرن کی کمی ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ پھل کھایا کریں، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ نہار منہ کوشش کریں کہ خالی پیٹ تھوڑا سا شہد چکھ لیا کریں، معدہ ٹھیک رہے گا۔ جو لوگ زیادہ کچا پیاز کھاتے ہیں ان کے جسم پر نہ الرجی ہوتی ہے اور نہ چہرے پر دانے نکلتے ہیں۔ جرابیں پہن کر سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یادداشت آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ اگر چلتے ہوئے ٹانگوں میں درد ہو تو کسی سبزی کا ابلا ہوا پانی پی لیں، درد بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر مردانہ قوت کم ہو تو وہ بھی بہتر ہو جائے گی۔ اپنی مرضی کا وقت لگائیں، لاغر پن میں بھی جان آ جائے گی۔ جس میں لالچ بڑا ہوتا ہے وہ گونگا ہو جاتا ہے۔ لالچ کے ہوتے ہوئے دل کی آنکھ آندھی رہتی ہے، کبھی روشن نہیں ہو پاتی۔ پہلے دل سے لالچ کو مٹا، پھر دل کی طرف آ۔ اگرچہ مومن کو دوزخ نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن وہاں سے گزر جانا ہی بہتر ہے۔ اگرچہ دوزخ اس سے عذاب کو دور رکھتی ہے، لیکن ہر حالت میں اس کے لیے جنت بہتر ہے۔ جب تو ایک پسو کا زخم برداشت نہیں کر سکتا تو سانپ کا زخم کیوں کر چکھ سکتا ہے؟ دنیا کی خواری تجھ سے نہیں جاتی تو آخرت کی خواری کیسے لائے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔